ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے حکومت مخالف پی ڈی ایم تحریک کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے اور اسی حوالے سے جو پی ڈی ایم کے اندر بحث چل رہی ہے. گزشتہ روز سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 13ویں برسی کے موقع پر گڑی خدا بخش کے اندر جلسے سے پی 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 کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب نے ویڈیو لنک سے خطاب کیا. اس خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اور جماعتوں کو ایک دوسرے کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. سابق صدر کے بقول وزیر اعظم کو حکومت سے نکالنے کے لیے ان سے پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ مشورہ بھی کر سکتی ہیں اور ان سے سیکھ بھی سکتی ہیں، کیونکہ 2008 کے اندر پرویز مشرف صاحب کو صدارت سے آصف علی زرداری صاحب ہٹا چکے ہیں. جو نئی حکمت عملی ہے جماعت کی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب کا یہ موقف تھا کہ پی ڈی ایم کو جیلیں بھرنا ہوں گی اور پی 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 اس کے لیے تیار ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے خطاب کے اندر ایک دفعہ پھر وزیر اعظم کو 31 جنوری تک مستعفی ہونے کی ڈیڈ لائن دی اور یہ اعلان کیا کہ اگر ایسا نہیں ہوا تو اس کے بعد پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں وہ لانگ مارچ کریں گی. تاہم اسمبلیوں سے استعفے کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کوئی بات نہیں کی. ویسے بھی پاکستان پیپلز پارٹی اب واضح طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ سینٹ کے انتخابات اور فروری کے اندر جو قومی اور صوبائی اسمبلی کی خالی نشستیں ہیں اور ان کے اوپر ہونے والے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پارٹی بات چیت کر رہی ہے. آصف علی زرداری صاحب کی جو تقریر ہے اس تناظر کے اندر کتنی اہم ہے اور واقعی کیا پی 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 جو ہے پی ڈی ایم کو کم از کم سینٹ انتخابات تک استعفوں کے آپشن کو مؤخر کرنے کا کہہ رہی ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے سید نوید قمر صاحب. یہ سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سابق وفاقی وزیر. ویلکم ٹو دا شو سر. گزشتہ رات سے بہت بحث ہو رہی ہے اور بہت ڈیبیٹ ہو رہی ہے آصف علی زرداری صاحب کے جو خطاب کے حوالے سے. سر، ان کی باتوں سے ایسا لگا جیسے وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں سے کو ایک ہنٹ دے رہے تھے یا ان کو اشارہ دے رہے تھے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو باقی جماعتیں یہ مت بتائیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ آصف علی زرداری صاحب سے وہ ہدایت لیں یا ان سے مشورہ کریں. سر، کیا یہ ایک صحیح تشریح ہے آصف علی زرداری صاحب کی سپیچ کی؟ دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب ایک بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. ان کو بہت ایکسپیرینس ہے اس قسم کی سچویشنز کا، اور وہ اپنی طرف سے ایز این ایلڈر پولیٹیشین اور ایلڈر اسٹیٹسمین وہ مشورہ دے رہے تھے کہ ایک کسی بھی شخص کو جو بیٹھا ہوا ہے اس کو نکالنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. اور اگر ہم سبق سیکھیں اس وقت کا جب مشرف یونیفارم میں بیٹھا ہوا تھا اور ان کو جس طرح سے نکالا گیا اور ان کی جگہ آصف زرداری صاحب الیکٹ ہوئے پریزیڈنٹ، ظاہر ہے کہ اس میں کچھ جو ہے وہ سیاسی ذہانت اور مہارت جو ہے وہ استعمال ہوئی، اور یہی مشورہ وہ باقی جو پاکستان میں اس وقت اپوزیشن ہے اس کو دے رہے تھے کہ there are many ways to bail a cat. صحیح سر، تو پھر یہی تشریح پھر یہ صحیح ہوئی نا کہ جیسے لگ یہ رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو مشورہ دے رہے ہیں پی ڈی ایم کو وہ سنا نہیں جا رہا، اور پی ڈی ایم کی جو باقی جماعتیں ہیں وہ شاید لانگ مارچ کے اوپر زیادہ زور دے رہی ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب کے خیال میں دوسرے طریقے جیسے کہ 2008-9 میں استعمال ہوا وہ زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں. دیکھیں نا، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ یا یہ آپشن، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ آپ مختلف آپشنز پہ جو ہے وہ آپ کام کریں اور جو بھی سکسیسفل ہو اس کو اپنائیں. سر، تو وہ کیا ہے مختلف آپشنز؟ مطلب کہ کلیئرلی ہی مین سم تھنگ ادر دین اے لانگ مارچ. نہیں، دیکھیں، لانگ مارچ کو نہ انہوں نے ریجیکٹ کیا، نہ پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کیا ہے.
حالانکہ ہماری جو فائنل کل ہونی ہے میٹنگ CEC کی 29 کو، اس میں یہ ساری باتیں سامنے رکھی جائیں گی اور مختلف آپشنز پہ غور کیا جائے گا. اس میں بھی زرداری صاحب کا انپٹ ہوگا. لیکن ایک تو جیسے میں نے کہا انہوں نے جیل بحر و تحریک، جس کا مولانا صاحب نے بھی اندیا دیا ہے، ایک آپشن تو انہوں نے یہ دیا، لیکن یہ ایک واحد آپشن نہیں ہے. ہم نے یکلف اب جو پارلیمنٹ کے اندر والے سارے آپشنز کو کلوز، اور سمہاؤ میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ ہمارے میڈیا کے دوستوں کا بھی رائے شامل ہے، کیونکہ بہت زیادہ استعفا استعفا دو اور جاؤ اور ختم کرو، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. یہ تو نہیں ہے نا. دس از ناٹ، اس طرح سے نہ تحریکیں چلتی ہیں، نہ اس طرح سے کوئی حکومتیں چینج ہوتی ہیں. جو بھی مختلف آپشنز ہیں اس کو اپنے وقت پہ استعمال کرنا ہوتا ہے، کارڈز اس طرح سے پلے کرنے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو عمران خان کو پسند آئے جو آپشن، ہم وہ پہلے وقت سے پہلے کھیل لیں اور باقی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہ رہے. یہ تو نہیں ہوتا نا. دیز تھنگس آر فنیشڈ تھرو. تو آپ نے بھی اس طرح سے سارے آپشنز پہ چلنا ہوتا ہے. کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی پریشر تو گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ ہم کون سا کارڈ کب کھیلتے ہیں. لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے، جیل بھر و تحریک کا بھی آپشن ہے، ریزگنیشنز کا بھی آپشن ہے، ان ہاؤس چینج کا بھی آپشن ہے. تو یہ باتیں کیوں ہم سڈنلی بس ایک چیز پہ ہوتا ہے کہ آج دو استعفیٰ اور گھر چلے جاؤ، اور آپ نے کہا تھا کہ ہم دیں گے اور ابھی تک نہیں دے رہے، کیونکہ نیریٹو حکومت کا یہ نیریٹو ہے. تو حکومت کے نیریٹو کو بار بار میڈیا بھی ریپیٹ کرتی ہے. اس کی بجائے تھوڑا فوکس سر حکومت کا تو نیریٹو نہیں ہے ایکچولی. پاکستان مسلم لیگ نواز اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے کیونکہ اتنی دفعہ اس کا ذکر ہم نے سنا ہے، تو غالباً اس کی وجہ سے پھر وہ بہت زیادہ آپ لوگوں سے سوال پوچھا جاتا ہے. مریم نواز صاحبہ تو ٹل ریسنٹلی ان کی جو آر یا پار والی تقریر تھی اس کے بعد یہ بات ہونی شروع ہوئی ہے. دیکھیں جب پبلک کو یا ایون جلسوں میں ایک تقریر ہوتی ہے تو اس میں پوری اسٹریٹجی سامنے نہیں دی جاتی. وہ تو ایک موبلائزیشن کا طریقہ ہوتا ہے جو ظاہر ہے. لیکن جب میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ سوال ہی صرف استعفوں کا پوچھیں گے تو جواب بھی آپ کو صرف استعفوں کا ہی ملے گا نا. آپ نے کبھی یہ پوچھا کہ استعفوں کے علاوہ اور کیا آپشنس ہیں آپ کے پاس؟ یہ تو کسی میں نے میڈیا والے کو پوچھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو تو اس وجہ سے ساری بات ہی ایک پہ آتی ہے، یاد دیتے ہیں یا نہیں. بلیک اینڈ وائٹ ایشو، بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہوتا یہ سیاست. سر جو اس سے آپ نے کہا آپشنز کی بات ہوئی اور میڈیا والے پوچھتے نہیں، اسی حوالے سے سر مراد علی شاہ صاحب نے جو ریسنٹلی ایک بیان دیا ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اب آفیشلی اور پبلکلی فیصلہ کر لیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے اندر بھی حصہ لیا جائے گا اور بائی الیکشنز میں بھی. سر تو کیا یہ اب جو یہ والا آپشن ہے کہ کہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ لیا جائے کہ نہ لیا جائے یا بائی الیکشنز کو بوائیکاٹ کیا جائے، کیا یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اب ڈسکس ہوگا یا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو فیصلہ ہے وہ پی ڈی ایم کا بھی فیصلہ ہے؟ عارفہ میک اٹ ویری کلیئر. ایک دفعہ شاید آخری دفعہ میں آپ سے یہ بات کروں. دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہے نا، اب میں اوکے آپ کو سسٹمیٹکلی بتاتا ہوں. پہلے 29 کو ہماری CEC ہونی، ود ان دا پارٹی جو بھی پالیسی ہونی ہے ان تمام ایشوز پہ، لانگ مارچ سے لے کے سینٹ میں حصہ لینے کا، بائی الیکشنز میں حصہ لینے کا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، ریزگنیشنز کا، وہ سب کے سب ایشوز CEC میں ڈسکس کیے جائیں. پھر اس میں جو CEC کا فائنل فیصلہ ہوتا ہے وہ بلاول صاحب پی ڈی ایم کی میٹنگ ہو رہی ہے 1 تاریخ کو، 2 days لیٹر. اس میں پیپلز پارٹی کا موقف سامنے رکھیں گے. ان دا اینڈ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ کلیکٹیولی ہوگا. الگ گو اٹ الون، سولو پالیسی کسی کی نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کی خواہش ہے، گورنمنٹ کا خواب ہے.
کہ پی ڈی ایم ٹوٹ جائے، ایک دن سڈنلی ختم ہو جائے، ہم صبح کو نیند سے اٹھیں اور کوئی پی ڈی ایم نہ ہو اور سب یہ تتر بتر ہو جائے. یہ خواب ہے ان کا، یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. جو بھی فیصلہ ہوگا، ظاہر ہے کہ اگر میں لاجیکلی سوچتا ہوں تو میرے ساتھ جو اگر باقی پارٹیز کے کوئی شخص بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے سوچیں گے نا. الٹیمیٹلی گول تو ایک ہی ہے. تو یہ بات نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ کے لیے سٹیکس شاید زیادہ ہیں، کچھ کے لیے اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن فیصلہ تو کلیکٹیو ہونا ہے نا. تو ہم اس بات پہ تھوڑا ایمفسس جو ہے اس لحاظ سے رکھیں کہ ہاں فیصلہ کلیکٹیو ہوگا. ہمارا ویو جو ہے فرم اپ ہوگا. مراد علی شاہ کا یا نوید قمر کا یا کسی اور کا انڈیویجول ویو کوئی معنی نہیں رکھتا. ہماری سوچ ہو سکتی ہے، ہمارے خیال میں یہ تو سر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سر انٹرنلی کیا ابھی تک کوئی یہ بات ہوئی ہے اس پہ؟ جیسے آپ نے کہا کہ علی شاہ صاحب کی یا آپ کی جو ہے یہ انڈیویجول سوچ ہو سکتی ہے، پر کیونکہ سر اس سوچ کو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیے منسلک کرتے ہیں کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہمیشہ یہ بہت کلیئر کٹ ایک ان کا موقف رہا ہے کہ پولیٹیکل سپیس کبھی سیڈ نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ جو بھی الیکشنز آئیں، انتخابات آئیں، جتنے مسائل ہوں ان میں حصہ لینا چاہیے. کیا ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر انٹرنلی یہ بات ابھی تک ہوئی ہے؟ اور لگتا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی زیادہ تر لوگوں کا یہی خیال ہے جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا موقف تھا؟ پیپلز پارٹی کا بالکل بائی اینڈ لارج پیپلز پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا خیال یہ ہے کہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. بائی الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے. ایون سینٹ الیکشنز میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ حصہ نہ لینے کے جو آلٹرنیٹیوز ہیں وہ کافی خطرناک ہیں. ظاہر ہے کہ آپ اگر واک اوور دیتے ہیں کسی کو اور آپ 2/3 میجورٹی گورنمنٹ کو دیتے ہیں تو ہماری ساری جو اتنے سالوں کی محنت کی ہوئی ہے، چاہے وہ 18th امینڈمنٹ ہو، چاہے وہ NFC ہو، چاہے وہ ویمنس رائٹس کے بلز ہوں، چاہے کئی ساری چیزیں جو ہیں جس کو وہ سب کی سب ریورس ہونے کا خطرہ ہے. تو اگر آپ انڈیویجولی مجھ سے پوچھیں گے، یس آئی تھنک کہ ہمیں ان سب چیزوں میں حصہ لینا چاہیے، یہ میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر آپ مراد علی شاہ کی بات پوچھیں تو میرا بھی یہ خیال ہے، لیکن یہ میرا فیصلہ پریویل نہیں کرتا. وہ تو فیصلہ وہ پریویل کرتا ہے جو کہ کلیکٹیو ہے، انیشیلی ود ان دا پارٹی اینڈ دین ود ان دا جو کلیکشن ہے پی ڈی ایم کا اس میں. تو ہمارا ویو پوائنٹ جو بھی ہوگا، ہم باقی اپنے جو ساتھی ہیں پی ڈی ایم کے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے، یا ان کو کنونس کر لیں گے یا ہم خود کنونس ہو جائیں گے. لیکن اپوزیشن کو توڑنے کا اس وقت کوئی ارادہ نہیں. بہت بہت شکریہ سر. آپ نے ہم سے ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اسی ایشو کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے، بٹ ویل گیٹ این انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ویو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اس پروگرام کے اس حصے میں ہم سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کی جو گزشتہ روز کی تقریر تھی اور PPP کی جو سیاسی حکمت عملی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز مہر صاحب، ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی اعجاز صاحب، کل سے جب سے آصف علی زرداری صاحب کی تقریر ہوئی ہے، جو جلسہ تھا، بہت بحث ہو رہی ہے کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے تھے اور کیا وہ PDM کی باقی جماعتوں کو ایک پیغام دے رہے تھے. سر کیا آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو تقریر کی آصف علی زرداری صاحب نے کل؟ دیکھیں، ایک تو انہوں نے جس طرح کی جیل بھرو تحریک کی بات بھی کی تو وہ ایک واضح پیغام تھا کہ PDM کے پلیٹ فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا. لیکن اگر آپ ان کی حکمت عملی کو دیکھیں تو مراد علی شاہ سے انہوں نے بیان دلوا دیا کہ جی ہم سینٹ کا الیکشن بھی لڑیں گے، اور جو ہے وہ جو اس سے اسمبلیوں سے، صوبائی اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیں گے، اور جو ان کی بائی الیکشنز ہیں وہ بھی لڑیں گے.
تو ابھی تک جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا کہ جب استعفے دینے ہیں تو بائی الیکشن لڑنے کا کیا فائدہ، تو ان کی جو وہ پالیسی ہے اس پہ تو واضح اختلاف نظر آ رہا ہے. تو اس پہ انہوں نے بظاہر تو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ رہیں گے، لیکن جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے اس میں جو ان کی رائے ہے، جو ان کا تجربہ ہے، وہ اس کے مطابق اپنی رائے رکھیں گے. اگر دوسرے ساتھی اتفاق کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ تو پولیٹیکل فیصلوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں رہتے ہوئے سولو فلائی کرے گی، جو میں نے سمجھا ہے. سر تو یہ بالکل صحیح سر، بٹ جیل بھرو تحریک کا ذکر کیوں کیا؟ کیا آصف علی زرداری صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے یا استعفوں کی بات ہے، یہ دونوں ان کے اوپر بات نہ کی جائے، جیل بھرو تحریک کی طرف آؤ؟ خاص طور پہ وہ کیا، جیسے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شاید وہ اشارہ دے رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جیل جانے کا خطرہ بھی جو ہے فیس کر رہے ہیں، آپ بھی واپس آئیں اگر سچ مچ حکومت کو گرانا ہے. دیکھیں وہ تو پہلے بلاول صاحب نے بیان بھی دیا تھا اس طرح کا، لیکن خود محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اپنی جو ایک سیلف ایگزائل میں رہ کے بھی وہاں سے سیاسی امور چلاتی رہی ہیں، اور جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کے ادھر آنے کے بعد تحریک زور پکڑے گی اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن جو مسلم لیگ نون شوز کر رہی ہے پولیٹیکل، ان کی میاں صاحب کی بیٹی مریم نواز صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس میں بھی کوئی ایسی بڑی کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ ان کو مجبور کیا جائے. یقیناً یہ چاہ رہے ہوں گے پیپلز پارٹی والے بھی اور پی ڈی ایم والے بھی کہ میاں صاحب آئیں، لیکن مسلم لیگ نون کی جو ترجیحات ہیں وہ یہی ہیں کہ جی اس وقت صورتحال مناسب نہیں ہے اور احتساب کے نام پہ انتقام چل رہا ہے، تو لہذا میاں صاحب وہاں سے بیٹھ کے جس طرح چلا رہے ہیں معاملات تو اسی طرح چلائیں. تو یہ تو بالکل ہے ان کی کوشش، اور انہوں نے اس طرح کا تاثر بھی دیا تھا. لیکن جو زرداری صاحب کا ہے وہ میرے خیال میں لانگ مارچ کی انہوں نے نفی نہیں کی. لانگ مارچ کا تو بلاول نے ڈٹ کے ذکر کیا کہ ہم آ رہے ہیں، تو لانگ مارچ آئے گا. البتہ دھرنے کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اختلاف رائے ضرور تھا. جو انیشل ڈسکشن ہوئی تھی کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ اتنا طویل دھرنا نہ کیا جائے، تو ایک رائے رکھی تھی انہوں نے، لیکن کچھ لوگوں کی رائے تھی کہ نہیں اس کو تھوڑا طول دینا چاہیے. تو ابھی یہ معاملات ابھی تو طے ہونے ہیں، تو اس پہ میرے خیال میں بات کرنا جو ہے یا کوئی وثوق سے کہنا وہ قبل از وقت ہی ہوگا. تو لانگ مارچ میں تو انٹرسٹڈ ہے پیپلز پارٹی اور پارٹیسپیٹ بھی کرے گی. سر اور یہ جو اطلاعات ہیں کہ شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب، ولی زرداری صاحب کے درمیان شاید کچھ اختلافات ہیں پی ڈی ایم کے اندر، جو رول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، کیا ان اطلاعات کے اندر کوئی بھی صداقت ہے یا دونوں جو ہیں وہ بالکل ایک طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس کو، اور ان سارے آپشنز کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کوئی اختلاف نہیں ہے اپنے والد سے؟ دیکھیں دل کو بہلانے کو خیال تو اچھا ہے، غالب والی بات ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ٹرو اختلافات ہوں گے. یہ بھی ایک پولیٹیکل فلیور کے طور پہ اس کو چلانا چاہیں تو اور بات ہے، لیکن ان ٹرو سینس کوئی اس طرح کی پاسبلٹی مجھے کم از کم نظر نہیں آتی. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومت کی ایک اور اتحادی جماعت جس کی طرف سے شکایات آئی ہیں. بات کریں گے بلوچستان کی پارٹی کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے حصے میں ہم ذکر کریں گے حکومتی اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کا. قاف لیگ، ایم کیو ایم اور کسی حد تک فنکشنل لیگ کے بعد اب لگ رہا ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی وفاقی حکومت سے گلے شکوے شروع کر دیے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اندر ایک اور وزارت دی جائے. بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شیبانی صاحب کے مطابق وزیر اعلیٰ جام کمال جو ہیں وہ اتحادی جماعت پی ٹی آئی کے ساتھ مکمل تعاون جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور ہر لحاظ سے وہ وفاق کے اندر جو حکومت ہے اور پی ٹی آئی ہے اس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں. مگر
ساتھ میں یہ شکایت بھی ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے ریسپریکیشن نہیں ہوتی. ساتھ میں یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ایک اور وفاقی وزارت دی جائے باپ کو سینٹر کے اندر، کیونکہ جو باپ کی طرف کے ساتھ کو دی گئی ہے ایک وزارت زبیدہ جلال صاحبہ کو، وہ دفاعی پیداوار کی وزارت ہے، اور اس کا بلوچستان کے جو عوام کے حقوق ہیں اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، یہ سینئر رہنما بلوچستان عوامی پارٹی کے. ویلکم ٹو دی شو سر. اچانک اتنے مسائل کے اندر بڑی مشکل سے باقی جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں پی ٹی آئی کی، ان کی شکایات ختم نہیں ہوئی تو اب آپ کی بھی شروع ہو گئی، کیا چکر ہے سر؟ بہت شکریہ. دیکھیں، ہمارا جو یہ مطالبہ ہے اس کو اگر لفظ شکایت کہیں گے تو مناسب نہیں ہوگا. گلا کہہ لیں. گلا بھی نہیں ہے. اچھا، بلوچستان کا نہیں. مجھے اگر اف یو الاؤ می، ہمارا ایک کیس شروع سے رہا ہے، ہمارا ایک موقف شروع سے رہا ہے. ریلیٹیولی ہم نے دیکھا ہے پچھلے کئی حکومتوں میں جو پچھلے 90 آنورڈز رہی ہیں، اس میں ہمیشہ سے بلکہ 85 آنورڈز بلوچستان کی 3، 4 یا 5 وزارتیں بلوچستان سے ان کو نمائندگی ملتی تھی وفاق کے اندر. اس مرتبہ یہ ہوا کہ ہمیں ایک ہی وزارت ملی اور دوسری کوئی جماعت چونکہ وفاقی حکومت کے اتحاد میں نہیں تھی، اس لیے بلوچستان کے کوٹے میں کسی اور جماعت کو بھی نہیں ملی، ناٹ جسٹ بلوچستان عوامی پارٹی. تو ہمارا گرینڈ ایک وہ ہے کیس ہے فار دا پروونس آف بلوچستان، ناٹ دیٹ مچ آف بی اے پی. اب لکیلی ہم صرف چونکہ اتحادی ہیں بلوچستان سے، تو وہ کوٹا اگر آئے گا یا اس کی اپلیکیشن ہوگی تو یس، اس کی بینیفیشری بلوچستان عوامی پارٹی ہوگی. مختلف موقعوں پہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں جام کمال صاحب سے، ہمارے جتنے ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے، سینٹ کے، پروونشل اسمبلی کے، انہوں نے یہ ریز کیا. جب پرائم منسٹر صاحب لاسٹ ٹائم آئے تھے، کوئٹہ تشریف لائے تھے، اس وقت بھی یہ نقطہ ان کے سامنے لایا گیا اینڈ ہی ایگریڈ ٹو اٹ. تو اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. ہم امید کرتے ہیں کہ جو ریپرزنٹیشن ہے فیڈرل کیبنٹ میں وہ بلوچستان کی بڑھے گی. اور یہ نقطہ بھی یقیناً آیا ہے کہ ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے کہ وہ شاید ڈائریکٹلی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پروونس کے ایشوز کے ساتھ. تو اس حوالے سے بلوچستان کے لوگ شاید اتنے کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں. تو یہ بات ہم نے سامنے رکھی ہے اپنے الائز کے ساتھ. اٹ از کائنڈ آف این ان ہاؤس ڈسکشن، اور اس میں شکایت کوئی نہیں ہے. سر یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہا کہ یہ وزیر اعظم سے بات ہوتی رہی ہے ڈسکس، مگر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ آپ پبلکلی بھی آپ نے یہ بات کی ہے؟ مگر اس سے پہلے ہم نے اتنی تفصیل سے کبھی گفتگو نہیں سنی. ہو سکتا ہے انٹرنلی آپ لوگ یہ ڈسکس کرتے ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ گلا نہیں ہے، شکایت ہے، بٹ ایک اتحادی کے ساتھ گفتگو ہے، اب پبلک ہو گئی ہے، فرق تو پڑا ہے کوئی؟ دیکھیں، اس وقت میرے خیال میں اس کی میڈیا اٹینشن زیادہ ہو گئی ہے، اور وہ بھی کانٹیکسٹ جو پی ڈی ایم کا آن سلاٹ شروع ہوا ہے، شاید اس کی وجہ سے اس کو زیادہ اٹینشن ملی ہے. اگر اس وقت پی ڈی ایم کا آن سلاٹ نہ ہوتا تو شاید بلوچستان عوامی پارٹی کے اس ڈیمانڈ پہ پروگرام پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہوتا. تو اصل ایشو جو ہے وہ اپوزیشن ورسز گورنمنٹ کے جو اس وقت ڈویژن بنی ہوئی ہے اس پہ فوکس رہنا چاہیے کہ وہ کیا ہے. کیا پاکستان کے 22 کروڑ لوگ ایک ایسا جمہوری نظام چاہتے ہیں جس میں اکاؤنٹیبلٹی سرے سے ہونا، یا اکاؤنٹیبلٹی ہو؟ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کس رینک کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے خیال میں بلوچستان عوامی پارٹی ان ٹرمز آف اٹس پولیٹیکل ویلیو سسٹم وہ اس نظام کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہیں جس میں جمہوری تو ہو، لیکن جمہوری کے ساتھ ساتھ وہ ایک اکاؤنٹیبل گورنمنٹ بھی ہو. کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک ویلیوز، لبرل ویلیوز، جب تک اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی نظام اس کے اندر افیکٹو نہ ہو تو وہ ایونچولی ڈکٹیٹرشپ، فیشزم، کیوس، ڈائسٹوپیا کی طرف جاتا ہے. اس لیے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یہ سلوگن جو اس نے پچھلے 20 سالوں میں آسان کے عام شہری کو دیا ہوا ہے، اس میں اس ریاست کی بقا ہے، اس میں اس معاشرے کی بقا ہے، تو ہمیں اسی کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. سر کیا کوئی ایسی وزارتیں بھی ہیں جو آپ کے خیال میں اگر آپ کی جماعت کو ملیں یا آپ ان کو ہیڈ کریں تو وہ بلوچستان صوبے کے لیے زیادہ بہتر ہوگا؟ یقیناً ہے. دیکھیں، میں ڈسکس ہوئی ہیں اس طرح کے اسپیسیفک پورٹفولیوز. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں وزارتیں ہمارے کانٹیکسٹ میں بھی، ہمارے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اٹس اے میٹر آف ریسپانسبلٹی لیٹر آن پریولیج. اٹ از ناٹ جسٹ اے میٹر آف پرکس اینڈ پریولیجز کہ ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے.
रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से अगर हम देखें, बहुत सारी ऐसी वजारतें हैं जिसमें प्रोविंस का किरदार हो सकता है, प्लानिंग कमीशन में हो सकता है, पोर्ट एंड शिपिंग में हो सकता है, कम्युनिकेशन में हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बलूचिस्तान का रोल बनता है। बलूचिस्तान के ओवरऑल डेवलपमेंट पैराडाइम में बहुत सारी डेफिशिएंसीज़ हैं जो ये मिनिस्टेरियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको रिस्पॉन्ड कर सकती हैं, उसको फिल इन कर सकती हैं उन गैप्स को। ये तो मैंने 2-3 गिनवाई हैं, और भी हो सकती हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉइंट ऑफ कंटेंशन कि हमें कौन सी वजारत चाहिए या नहीं चाहिए। जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि एक केस मौजूद है कि बलूचिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट में स्टेक बढ़नी चाहिए, और इस वक्त चूँकि हम इत्तेहादी हैं तो नेचुरली वो जो बेनिफिशरी हैं वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के कैंडिडेट्स होंगे। बिल्कुल सर, बट जब जिन वजारतों का आपने जिक्र किया, ये आपका ज़ाती राय थी इनके बारे में, या ये जो आपकी जमात की तरफ से जो डिस्कशंस होती हैं वजीर आजम साहब के अंदर, उनके अंदर भी ये वजारतें इनका जिक्र आता है? ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और असेसमेंट है। इस पे कोई ऐसी ऑफिशियल पोजीशन नहीं है कि हमने इनको डिमांड किया हो या हमने उनके सामने रखी हो तो उन्होंने या रिफ्यूज़ किया हो या एग्री किया हो। ये मैंने सिर्फ लाउड थिंकिंग के तौर पे आपने पूछा है तो मैंने उस क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड किया है। सही। और सर, डू वी एक्सपेक्ट कि क्या वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पांस आया है कि मतलब कि हम कब तक एक्सपेक्ट करें, या आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी जो ये, आप कहते हैं शिकायत नहीं है तो हम कह सकते हैं रिक्वेस्ट है या अटेंशन सीकिंग नोटिस है, तो इसका कोई इसके ऊपर अमल होगा, हमें होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले दिनों में? बिल्कुल होगा। देखें, प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स बलूचिस्तान। हम उनका वो फेवर, वो एहसान, पॉलिटिकल एहसान, जब उन्होंने चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के दौरान आके अपने 12 जो वोट थे वो अनकंडीशनली हमें दिए थे, तो वी डू रिकॉल दैट पॉलिटिकल फेवर जो बलूचिस्तान को उन्होंने दी, और सिर्फ इस बुनियाद पे दी कि पहली मरतबा बलूचिस्तान को ये पोजीशन मिल रही है, तो हमें उन्होंने स्ट्रेंथन किया था उस निगोसिएशन में। उस वक्त हम पीपीपी के साथ या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जब इंगेज थे, हमारी 6 सेनेटर्स का ग्रुप था, लेकिन जब पीटीआई के 12 स्ट्रेंथ हमें अवेलेबल हुई तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दूसरों के साथ हमने निगोसिएशन की। तो जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक है, ही हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स द प्रोविंस। उन्होंने हमेशा साउथ का जो पैकेज है 600 अरब रुपए प्लस का, इट इज़ अ वेरी वेलकम मूव। बलूचिस्तान में उसकी बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आई हैं, और हम समझते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन की डेफिशिएंसी है वो भी अप्रोप्रिएट टाइम पे, चूँकि अब हमने बात की भी है, उम्मीद यही है, बल्कि हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ये एड्रेस हो जाएगी। सर, क्या हम कोई सदाकत है, ये जो बातें होती हैं कि जब एक दफ़े सेनेट के ये इंतखाबात आने वाले हो गए तो उसके बाद पीटीआई चाहेगी कि चेयरमैन उनकी जमात से हो? देखिए, पीटीआई वुड बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। एज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इसमें कोई शक नहीं है कि दे वुड बी हैविंग अ लेजिटिमेट पोजीशन टू हैव द फाइनल से इन दैट डिसीजन। उसमें उस वक्त क्या सिचुएशन बनती है, नंबर गेम्स में क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, ये प्रीमेच्योर इस वक्त उस पर कमेंट करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पीआईए के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे पीआईए की जो यूरोप के लिए परवाज़ें हैं और उनके ऊपर लगाई हुई पाबंदी। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी अथॉरिटी ने पीआईए की तरफ से जो परवाज़ों के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, उस हवाले से जो ख़त भेजा था उसका जवाब भिजवा दिया है पीआईए को, और कहा यह जा रहा है कि ये जो पाबंदी है इसको मज़ीद 3 महीने के लिए इसमें तोसी कर दी गई है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे मौजूद हैं ताहिर इमरान मियाँ साहब। ये एक सीनियर सहाफ़ी हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं एविएशन के इशूज़ के ऊपर। वेलकम टू द शो ताहिर साहब। जी सर, काफ़ी अरसा हो चुका, हर 3 महीने के बाद ये पता चलता है कि अभी वो जो पाबंदी है वो इट्स कंटिन्यूइंग। सर, आपके ख्याल में क्या वजह है कि पीआईए और सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो मुतमईन नहीं कर पाए यूरोपियन यूनियन को इस हवाले से?
دیکھیں یہ تو ایک لاجیکل آؤٹ کم تھی. جب یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا تو تب ایاسا نے کہا تھا کہ وہ 6 مہینے کے لیے پی آئی اے کا جو ٹی سی او ہے, تھرڈ کنٹری آتھرائزیشن ہے, وہ سسپینڈ کر رہے ہیں, اجازت نامہ 6 مہینے کے لیے. 6 مہینے میں پی آئی اے کے پاس یہ موقع تھا کہ وہ اس سارے معاملے کو سارٹ آؤٹ کرتے. لیکن اس خط میں ایک جو بڑی اہم بات کی گئی ہے, جو خط ابھی چند دن پہلے آیا ہے, اس خط میں ایاسا نے کہا ہے کہ یہ پابندی غلام سرور خان کے احمقانہ اور ریکلیس بیان کے, احمقانہ اور ریکلیس میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں, بیان اور جو تقریر ہے اس کے نتیجے میں, اس کے رزلٹ کے طور پر یہ پابندی لگائی گئی تھی. تو اگر ہم اس تقریر کو مائنس کر دیں تو یہ پابندی شاید نہ لگتی. اب ہوا یہ ہے کہ اس تقریر کے بعد 6 مہینے تک پی آئی اے نے ایاسا کو جو اس کی مین ریکوائرمنٹ, جو پی آئی اے کے ذمہ کام تھا سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کا, وہ کر کے اس کی پریزنٹیشن دے دی ہے. اس پہ ایاسا نے ان سے کہا کہ ہم آ کے آپ کا آڈٹ کر سکتے ہیں, لیکن دوسری طرف جو معاملہ پائلٹس کا کھلا ہوا ہے اس کا جب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو آپ کی آڈٹ کا فائدہ کوئی نہیں ہے, اس لیے آپ بیٹھیں اور انتظار کریں. اور اوپر سے کورونا کی ایک وجہ بتائی ہے. تو اب پی آئی اے کے معاملات کلیئر ہیں, لیکن سول ایویشن کی وجہ سے اٹکے ہوئے ہیں. اور آپ نے پوچھا وجہ کیا ہے, تو اس کی وجہ ایک لفظ ہے جس کو انگریزی میں انکمپٹنسی اور اردو میں نااہلیت اور احمقانہ پن یا حماقت یا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. سر بٹ اگر اب اس ایشو سے آگے بڑھنا ہے تو سول ایویشن کو آپ کے خیال میں کیا کرنا پڑے گا اس پابندی کو ہٹانے کے لیے؟ بیان تو آ گیا, اب اتنا وقت بھی گزر گیا, کیونکہ جو آپ بات کر رہے ہیں پی آئی اے کے اسپوکس پرسنز بھی اسی طرح بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے جتنا ہم کلیریفائی کر سکتے تھے کر دیا ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو دا سول ایویشن اتھارٹی. دیکھیں میرے نزدیک میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو سول ایویشن اتھارٹی ہے اس کو اس حالت میں ڈسمینٹل کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ ریگولیٹر بنانے کی ضرورت ہے اگر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جب تک ہم وہ کام نہیں کریں گے تب تک انٹرنیشنل ایجنسیز کے تحفظات اپنی جگہ پر رہیں گے. پی آئی اے والوں کی بات دیکھیں, پی آئی اے کی بات تب بنتی ہے کیونکہ جب ریگولیٹر ہی کام نہیں کر رہا, جیسے پیمرا ہے, اگر پیمرا اپنی جگہ کام کرنا چھوڑ دے گا تو ٹی وی چینلز اپنی منمانی کریں گے. اسی طرح ایئر لائنز کے اوپر ذمہ داری سے زیادہ ریگولیٹر کے اوپر ذمہ داری ہے. اور ایاسا کے لیٹر میں بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایس ایم ایس سسٹم جو کہ پی آئی اے کے ذمہ تھا اس سے سیٹسفائیڈ ہیں. پائلٹس کے لائسنس کا مسئلہ سول ایویشن کا مسئلہ ہے جو کہ سول ایویشن نے حل کرنا ہے, اس نے اپنے نظام کو بہتر کرنا ہے, اس نے امپروو کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے. میرے نزدیک اس معاملے میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, ارجنسی بھی نہیں ہے, ان کو بالکل پرواہ نہیں ہے کہ یہ اس معاملے سے پاکستان کی ساکھ متاثر ہو رہی ہے, ہزاروں لوگوں کا روزگار اور کروڑوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے. سر تو آپ نے کہا کہ مطلب کہ سی اے کو اس وقت بالکل وہ کرنا پڑے گا, ڈسمینٹل کرنا ہے, تو سر وہ تو پھر ایک یو ٹاکنگ اباؤٹ اے لانگ ٹرم پروجیکٹ کہ آپ کی بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سول ایویشن اتھارٹی کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ ایک نئی اتھارٹی جو ہے وہ سرے سے اسٹیبلش کی جائے. جی بالکل, میں اس کے 2 پوائنٹس. ریفارم سر یہ تو پھر 3 مہینے یا 6 مہینے کے اندر ہوگا نہیں. دیکھیں 2 سٹیپس ہیں اس کے. پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ ایکاؤ جو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن ہے اس نے کہا تھا کہ وہ نومبر میں آ کے آڈٹ کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے پہلے آنے کا بھی کہا, سول ایویشن نے ان کو منع کر دیا. اب وہ جون میں آئیں گے, جون تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ایکاؤ اگر آپ کو آڈٹ کرتی, کلیئرنس دے دیتی, تو آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہوتا جس کو لے جا کے آپ ایاسا سے کہتے کہ جی آپ کے پاس یہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹ ہے, آپ ہمیں اجازت دیں. اب میرے نزدیک اس کے 2 سولوشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ پائلٹس کے لائسنسز کے معاملے کے اوپر کسی انٹرنیشنل ایجنسی کو ساتھ ملائیں, ایکاؤ کو ملائیں یا ایفیلپا جو انٹرنیشنل پائلٹس کی ایسوسیشن ہے اس کو ملائیں, اور اس مسئلے کو جلد از جلد حل کریں کہ آپ نے جو یہ بیان دیا تھا اس میں حقیقت کیا ہے اور اس کے جو پائلٹس ہیں. میرے نزدیک اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ جن جن پائلٹس پہ آپ کو اعتراضات ہیں آپ ایاسا سے ہی کہہ دیں کہ آ کے ان کے ٹیسٹ لے لیں, اس سے معاملہ پائلٹس کا حل ہو جائے گا اور دوسری طرف وہ نکل آئیں گے. دوسرے نمبر پہ جب میں سول ایویشن کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی بات کرتا ہوں تو عارفہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ سول ایویشن ایک ریگولیٹر بھی ہے, سروس پرووائڈر بھی ہے پاکستان میں. ایک ہاتھ سے وہ ایئرپورٹس کی فیسلٹیز اور ان کے پیسے لے رہا ہے, دوسرے ہاتھ سے وہ ریگولیٹ کر رہا ہے. آپ دونوں کام اکٹھے نہیں کر سکتے. تو میرے نزدیک اگر ہم اس پہ کام شروع کر دیں تو ہمیں انٹرنیشنل ایجنسی سپورٹ کر سکتی ہیں. اور فائنل پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ ہمارا سارا کا سارا سسٹم 2011 سے پہلے فیڈرل ایویشن ایجنسی جو امریکہ کی ہے اس کے سسٹم پہ بنا ہوا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو ریورٹ بیک ٹو اٹ. ایاسا کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. ایاسا کے سسٹم, اس کے پیپرز بہت زیادہ ہیں, اس کا بہت کمپلیکیٹڈ بیوروکریٹک ریڈ ٹیپس ہیں.
फेडरल एविएशन एजेंसी, जो दुनिया के सबसे पुराना सिस्टम है हवाबाजी का, जिसपे हम 40-50 साल तक पायलट्स को ट्रेन करते रहे हैं, एक टेस्ट होता है, एक उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन होती है सारी, प्रैक्टिकल काम ज्यादा है, और पूरी दुनिया के पायलट्स, अमेरिका में सबसे ज्यादा पायलट्स काम करते हैं और वो उससे बिल्कुल खुश हैं, उसके साथ सेटिस्फाइड हैं। तो मेरे नजदीक एक ये सोल्यूशन भी है जब आप बात करती हैं कि हम सोल्यूशन की तरफ कैसे जा सकते हैं। सो दीज आर 2-3 थिंग्स दैट दे नीड टू डू। लेकिन ये सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात की। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।